أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني آمين علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا آمين نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد آمين لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاسراء آیت نمبر 16 to 19 پڑھیں گے، اور تجوید قواعد میں ہم حروف مقطعات کو پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اور آج کا ویک ہم حروف مقطعات کی پریکٹس کریں گے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ قرآن میں 29 سورتوں کی شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات کا لفظی مطلب ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ قطع کرنے سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ کاٹ دینا، الگ الگ پڑھنا۔ ان حروف کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مد والے حرف کو زیادہ لمبا 3 الف سے 5 الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ عام مد میں حرف کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں حرف کا نام پورا پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، یعنی کہ ہر حرف کو اس کی اپنے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح صاد، طه، طاسین۔ پریکٹس کرتے ہیں، ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آج کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ أن نهلك أن نهلك أن نهلك قرية 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 أمرنا 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 أمرنا
مترفيها 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 ففسقوا 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 فيها فيها فحق 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 عليها القول عليه القول عليها القول عليها القول فدمرناها 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 تدميرا 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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وإذا أردنا أردنا أن نخلف تلك قرية قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول قول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا दाल के ऊपर आप कलकला कीजिए क्योंकि दाल हरूफ कलकला नीचे है साकिन होगा तो इसके ऊपर कलकला किया जाएगा وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أردنا أن قرية نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا وكم أهلكنا وكم أهلكنا وكم أهلكنا من القرون من القرون من بعد
من بعد आदि ये जो आपको छोटा सा मीम नजर आ रहा है, ये इक़लाब का मीम है। इसके ऊपर आप गुन्ना करेंगे, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उसकी नून की आवाज भी बदल जाती है और ये गुन्ने के साथ अदा होता है। मीम बादी من بعد नूह نوح वकफा बिरब्बिक وكفى بربك वकफा बिरब्बिक وكفى بربك बिजुनूबी بذنوب बिजुनूबी بذنوب इबादिही عباده इबादिही عباده खबीरम बसीरा خبيرا خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا خبيرا خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح بعد نوح नहीं, نوح نوح क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, सॉरी वाव मद्दा है, मद्दे असली है। और मैंने आपको पिछले वीक ये एक्सप्लेन किया था कि अगर सेकेंड लास्ट हर्फ मद्दे असली हो और उसके बाद वाला हर्फ पे जज़म आ जाए आर्जी तौर पर, तो उस पे हम आर्जी वक्फ करेंगे। तो हम इसको मद के साथ पढ़ेंगे। नूह نوح वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बअदि नूह وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى وكفى بربك بذنوب بربك عباده خبيرا بصيرا بصيرا من كان يريد العاجلة يريد العاجلة يريد العاجلة يريد العاجلة عجلنا له عجلنا له عجلنا له عجلنا له فيها فيها ما نشاء ما نشاء ما نشاء ما نشاء لمن نريد
लिमन नुरीदु ثم جعلنا له ثم ثم جعلنا له ثم له جهنم يصلاها صوت को पुर करके पढ़िएगा यस्लाहा मذموما مدحورا مدحورا مذموما مدحورا مذموما ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك ये जो हमजा की पेश है और उसके बाद वाव है, आपको ये नजर आ रहा है, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको वाव मद्दा के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इसको वाव को पढ़ा ही नहीं जाएगा।
فأولئك حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھیے گا یہاں پر فأولئک كان سعيهم كان سعيهم كان سعيهم مشكورا 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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 16 سورہ بنی اسرائیل وَإِذَا اور اِذَا جب وَإِذَا اور جب أَرَدْنَا ارادہ کرتے ہیں ہم نا نون زبر الف نا جو ہے اس کا ہمیشہ ترجمہ ہم کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ آ جائے تو أَرَدْنَا ہم ارادہ کرتے ہیں ان یہ کہ نہلی کا ہم ہلاک کر دیں قریتن کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے آسودہ حال لوگوں کو اس کے ایلیٹ کلاس کو اس کے بہت زیادہ اچھے حال میں رہنے والے لوگوں کو امیر لوگوں کو ففسقوا تو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں فیہا اس میں فحق پھر ثابت ہو جاتا ہے علیہا اس پر القول حکم یا الزام فدمرناہا پس ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے یعنی کہ کس کو اس بستی کو تدمیرا ہلاک کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہو تو ہم وہاں کے آسودہ حال خوشحال لوگوں کو فواحش امور پر یا فسق والے نافرمانی کے امور پر لگا دیتے ہیں تو وہ خوب نافرمانیاں کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تباہی کا آغاز انفلوئنشل قسم کے لوگوں سے کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے برائی جو ڈالی یا نافرمانی پر ان کو ڈھیل دے دی تو اس کی وجوہات کیا ہے کیوں انتخاب ان لوگوں کا کیا گیا جو معاشرے کے امراء ہوتے ہیں یا امیر طبقہ یا خوشحال لوگ ہوتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خوشحالی انسان کے اوپر آتی ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت مال ہوتا ہے، اور پھر وہ مال جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو پھر وہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اور بہت ساری برائیوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خوشحال لوگوں کا ایک اثر پورے معاشرے کے اوپر ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سوسائٹی کا کنٹرول ہوتا ہے، ایک بستی کا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا کنٹرول کسی بستی کا ہاتھوں میں ہو تو وہ خود اگر برے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کسی بستی کے اندر بے عدل و انصافی، ظلم، بربریت، زیادتی، ظلم اور نافرمانی کے فحش کام اور ایسے بہت سارے کام جو ہے وہ رواج پانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان انفلوئنشل قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہوئے، جو میڈیوکر طبقہ ہوتا ہے یا جو غربا ہوتے ہیں یا ان کا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، جو کم حیثیت، مالی حیثیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح برائی پوری بستی کے اندر پھیل جاتی ہے، یہ پوری سوسائٹی کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑے جو انفلوئنشل ان کے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی اس بستی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو خاتمہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، قرآن پاک کا ذکر کیا، کتاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کی بلائی کے لیے، خیر و بھلائی کے لیے تمام اسباب مہیا کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئیں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، رسول اور پیغمبر بھیجے اور اپنی حجت کو پورا کیا، لیکن جب اللہ کے احکامات کی روگردانی کی گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حدود کو توڑا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر آغاز عذاب سے کیسے کرتے ہیں؟ ان کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو برائیوں میں اور فحش امور پر اللہ تعالیٰ معمور کر دیتے ہیں۔ فیہا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول فدمرناہ تدمیرا، پھر ان کے اوپر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وکم، اور کتنی ہی اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من القرونی، بستیوں میں سے، من بعدی، بعد نوح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کیا۔ شرک کا جو آغاز ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، انہوں نے شرک کی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد عذاب الہی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا، پانی کا عذاب بھیجا اور تمام لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پھر اس کے بعد عاد، سمود اور بہت ساری بستیاں جن کا قرآن مجید کے اندر ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک کیا کیونکہ وہ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ وکفا، اور کافی ہے، بربک، آپ کا پروردگار، بذنوبی، گناہوں کا، عباد ہی، اپنے بندوں کے، خبیرن، بہت زیادہ جاننے والا، بصیرہ، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، وہ ہر لمحہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بصیر بھی ہے، وہ ہر لمحہ ہر پل ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی بھی انسان کے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اس کا مواخذہ کرے اور اس کے مطابق اس کو سزا دے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے اس دنیا کے اندر کہ اس کو کوئی واچ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنے مواخذے کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اور یہ خبیر اور بصیر یہ مبالغے کے صیغے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا، اتنا کہ انسان خود بھی شاید اپنی ذات کو اتنا نہ جانتا ہو جتنا اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے، اور اتنا وہ بھی گہرائی سے نہ دیکھ سکتا ہو جتنا اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو، اس کی نیتوں کو اور اس کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ من، جو شخص کانا چاہتا ہے، یریدو، من، جو شخص کانا ہے، یریدو، یہ چاہتا، العاجلتا، دنیا کو، عجلنا، جلد دیتے ہیں ہم،
لہو اس کو فیہا اس میں سے ما جو یا جتنا نشاء ہم چاہتے ہیں لمن جس کے لیے نریدو ہم چاہیں ثم پھر جعلنا بنا دیا ہم نے لہو اس کے لیے جہنم جہنم یصلاها وہ داخل ہوگا اس میں مذمومم برے حال والا مدحورا رندہ درگاہ ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر آخرت کی زندگی کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی مفادات اور دنیاوی چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سے پشت ڈالا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا چاہے وہ رشوت ہو چاہے وہ بدعنوانی ہو چاہے وہ دھوکہ بازی ہو چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ فریب ہو چاہے وہ ظلم ہو زیادتی ہو کسی بھی طریقے سے اس نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر چیز کے اوپر اپنے مفادات کو ترجیح دی یعنی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے دنیا حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن اتنی ہی دیتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ ذلیل کر کے اور برے حال کے ساتھ داخل کیا جائے گا ومن اور جو شخص ارادہ یہ چاہتا ہو یہ ارادہ رکھتا ہو الآخرت آخرت کا وسعا اور وہ کوشش بھی کرتا ہو لہا اس کے لیے سعیہا جو کوشش ہے اس کی وہوا اور وہ مومن ہو فاولائکا تو پس یہی لوگ کانا ہیں سعیہم کوشش ان کی مشکورہ مقبول یا کامیاب اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جن کی نظر کس چیز کے اوپر ہوتی ہے ان کی نظر اور ان کی پریورٹیز آخرت کے اوپر ہوتی ہیں جواب دہی کے اوپر ہوتی ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ خوف کے ساتھ ایک تقوی کی زندگی گزارتے ہیں بے خوف ہو کے زندگی نہیں گزارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم پھونک کے رکھتے ہیں کہیں اس جگہ پر میری پکڑ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یہاں پر توڑا نہ گیا ہو یا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور آخرت کا وہ ثواب اور اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید رکھتا ہے اور اس کے لیے ساری زندگی وہ کوشش کرتا ہے جس قدر وہ کوشش کر سکتا ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کے اندر رہتے ہوئے بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فاولائکا تو یہی لوگ ہیں کانا ہے سعیہم کوشش ان کی مشکورہ مقبول یا کامیاب اب دنیا کے اندر اپنی اس کوشش کے اندر کتنا زیادہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دنیا میں کتنا کامیاب ہوا ہے اس کی کامیابی کو دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا اگر وہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں کامیاب دنیا میں نہیں بھی ہوتا تو کوشش دیکھ کر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ضرور کامیابی عطا فرما دیں گے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس کا ہمیں بھی وارث بنائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كما ربياني صغيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام آمين. ورحمة الله وبركاته. جزاكم